الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا، جو قدیم ہے ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، گزشتہ جمعہ ہم نے یہ علم حاصل کیا کہ عبادت ربانی کے لیے، عبادت پروردگار کے لیے، اللہ کی بندگی بجا لانے کے لیے ہمیں علم درکار ہے۔ حصول علم کے بغیر عبادت کاملہ کا تصور ممکن نہیں۔ تو جب ہم علم سیکھتے ہیں تو سب سے عظیم علم کیا ہے؟ قرآن کا علم۔ قرآن کا علم سب سے بہتر ہے، قرآن کا سیکھنے والا اور سکھانے والا۔ اللہ رب العزت کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا۔ تو قرآن کا سیکھنا سکھانا کیا ہے؟ بہتر بندگی میں بہتر لوگوں میں شمار ہوتا ہے اور خیر والے لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اب سب میں بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو یہی کلام پاک ہمیں فکر دے رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک تصور دیا جا رہا، سورہ حجرات کی آیت کریمہ ہے، ایک فکر دی جا رہی ہے کہ آپس میں تم کیا ہو؟ بھائی بھائی ہو۔ نبی مکرم نور مجسم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوۃ الاسلامیات اور اس کی حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اخوت و بھائی چارگی کے بارے میں ایک مفصل فکر عنایت فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے،
اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ اسے اکیلا چھوڑتا ہے، تنہا چھوڑتا ہے، بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اور فرمایا اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ پھر میرے آقا سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار الفاظ فرمائے، تقوی کی جگہ یہاں ہے، تقوی کی جگہ یہاں ہے۔ یہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے بس یہ کافی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کسی شخص کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام کر دی گئی، مطلب بیجا بغیر کسی عذر شرعی کے کسی کا خون نہیں بہا سکتا، کسی کے مال کو دیکھ کر اپنی نیت خراب نہیں کر سکتا، اور کسی کی عزت پر کسی قسم کا کوئی حملہ یا کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں کر سکتا۔ یہ 3 چیزیں مسلمان پر حرام کر دی گئی۔ اور جو ربط بتایا گیا ہے کہ پہلی بات مسلمان کا بھائی ہونے کا اپنے اندر جذبہ حرارت ایسی رکھتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پہلی بات تو ظلم نہیں کرتا، لا یظلمہ، کوئی ظلم نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی اس کو تنہا چھوڑتا ہے، ولا یخذلہ، اور پھر فرمایا گیا کہ ولا یحقر، اور حقیر بھی نہیں آنتا اپنے بھائی کو۔ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا یہ اس کے لیے کامل مسلمان ہونے کی علامت نہیں۔ جو مسلمان کامل ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے کسی قسم کی اس کے اندر حقارت کا کوئی نگاہ یا احساس اپنے اندر نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے بھائی کو توقیر دیتا ہے، عزت سے نوازتا ہے اور الفت و محبت سے پیش آتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک آیت کریمہ کی تفسیر ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ مسلمان کا کیسا بھائی ہے؟ وہ پہلی بات وہ ظلم نہیں کرتا، پہلی بات کیا ہے؟ وہ ظلم نہیں کرتا ہے، اور اس کو تنہا بھی نہیں چھوڑتا، اور مزید برآں حقیر بھی نہیں گردانتا، کسی اعتبار سے اپنے سے ادنا بھی نہیں سمجھتا۔ اور پھر اہم بات بتائی گئی کہ تقوی کی جگہ دل ہے۔ بھئی تقوی پیدا کرنا ہے تو قلب کو صاف رکھو، شفاف رکھو، دل کو منور رکھو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی معرفت سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی خیر و خبر گیری کے احساس سے اپنے دل کو کیا کرو؟ آپ ہمیشہ تر و تازہ رکھو، منور رکھو، اس کا احساس اس کا ادراک تمہیں ہونا چاہیے۔ پھر مزید بتایا گیا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چند چیزیں حرام کر دیے گئے، کہ ناجائز طریقے سے کسی کو قتل کرنا یہ مسلمان کا شعار نہیں، یہ مسلمان کا بولیے شعار نہیں، مسلمان کی پہچان نہیں۔ اور کسی کا مال دیکھ کر آنکھیں پیلے کر لینا اور مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کا ارادہ تو بدر کی بات خیال بھی نہیں آتا۔ کسی کے مال پر اس کو کسی قسم کی گندی نیت اس پہ ڈال ہی نہیں سکتا مسلمان کے اوپر۔ اور عزت آبرو کا معاملہ بالکل مسلمان جب ہے بازو تو بس یہ سکون رہنا، یہ اطمینان رہنا کہ میرا محافظ ہے، عزتوں کا عصمتوں کا کیا ہے؟ وہ محافظ ہے، اس سے ڈر نہیں رہنا۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ حقوق ہے جو قرآن ہم کو دے رہا ہے، اور اس قرآن کی تفسیر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کا حکم ہے کہ وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ علیہ وسلم دے دے جو کا تو لے لو، رتی برابر اس میں کمی پیشی آپ نہیں کر سکتے، اور جس سے منع کر دے اس سے بعد آ جاؤ۔ تو اس میں حکم یہ دیا گیا کہ بے یار و مددگار بھائی کو نہیں چھوڑنا اور اس پہ ظلم نہیں کرنا، یہ مسلمان کا شعار ہے۔ مسلمان کی ایمان والا کبھی اپنے بھائی پہ ظلم بھی نہیں کرتا اور اکیلا اس کو چھوڑتا بھی نہیں، ایک تصور دیا گیا۔ پھر ساتھ میں بتایا گیا
کہ یہ اہم بات ہے کہ یہ حقیر بھی نہیں جانتا. اگر کوئی کمزور ہے تو اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ بھی نہیں اٹھاتا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ مزید بتایا گیا کہ دیکھو یہ آپس میں کسی بھی اعتبار سے عزت ہو یا مال ہو یا جو ہے جان کی بات ہو تو نہ یہ قتل کر سکتے ہیں دوسرے کو حرام کے طور پر، بلکہ ان کے لیے قتل حرام کر دیا گیا. مومن کا قتل مومن پہ کیا ہے؟ حرام ہے. اور مال بھی نہیں ہڑپ سکتا. تو یہ بات کتنی اہم ہے، عصر حاضر میں ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری ارادتیں، ہماری نیتیں کتنی کمزور ہو گئی کہ ہم مسلمان بھائی ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے. ہم غیروں کو دوست بنانے تیار ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں پر ہم حقارت والی نگاہ کر ڈال رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا ہم مسلمان کامل ہیں؟ کیا ہم مسلمان ایمان میں ہم مکمل ہو چکے ہیں؟ اگر ہو گئے ہیں تو بھائی پہ ہماری ایسی نظر صحیح ہے کیا؟ بھائی کے ساتھ ہمارا رویہ صحیح ہے کیا؟ اور دوسری تو اور بڑی بڑی باتیں ہیں جس کا جائزہ ہمیں لینے کی چندہ ضرورت ہے. تو گویا اخوت و محبت کی بنیاد ایمان اور اسلام ہے. یعنی سب کا ایک رب ہے، ایک رسول ہے، ایک قرآن ہے اور ایک قبلہ ہے اور ایک دین ہے جو کہ دین اسلام. دین اسلام سے بڑا دین عالم آفاق میں کوئی اور دین بولیے نہیں ہے. پوری دنیا کے سارے مسلمان کسی کونے میں بھی رہ دو وہ دین اسلام کے ماننے والے ہیں. تو سب کا دین ایک ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان و تقوی کی فضیلت کی بنیادی طور پر اسی کو قرار دیا کہ یہ بتلا دیا کہ انسان رنگ و نسل، قوم اور قبیلے کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایمان اور تقوی جیسی اعلیٰ صفات سے ایک دوسرے پر کیا ہے؟ فوقیت رکھتے ہیں. اور قوم و قبیلے صرف تعارف، پہچان اور ایک دوسرے کی شناخت کے لیے اللہ جل مجدہ نے بنایا ہے، وجود میں لایا ہے تاکہ ایک دوسرے کا تشخص بنے، پہچان بنے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. بتایا گیا کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. سب سے پہلے تصور رکھ لو کہ اصل میں تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. یہ فکر دی جا رہی ہے کہ ایک مرد یعنی آدم اور حوا علیہ السلام سے تم کو نشوونما کیا گیا، تمہاری ترویج کی گئی، تمہیں پیدا کیا گیا اور تمہیں مختلف شاخیں اور مختلف قبیلے بنایا. ایک ماں باپ کی اولاد ہو مگر قبیلوں میں بانٹ دیا گیا ہے، مختلف تمہیں شاخیں بنائی گئی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان کے نزدیک تو تم میں سے سب سے بڑا عزت والا وہ ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو خوب تقوی کو اختیار کرتا ہے، جو تقوی میں اللہ کی خشیت میں، اللہ کے ڈر میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا کیا ہے؟ تقوی ہے. جو کردار محمد رسول اللہ نے ابھی آپ کے سامنے جو میں کلام رسول بیان کیا، ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، وہ ظلم نہیں کرتا اور وہ تنہا اسے چھوڑتا بھی نہیں اور حقیر بھی نہیں جانتا، یہ کردار تھا، اس سے تقوی حاصل ہوتا. ایسا کرنے سے کیا ہوتا؟ تقوی. اللہ کی خشیت رکھنے والا ہی ایسے کردار کا حامل ہوتا ہے. مسلمان کا مال بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ، جان بھی محفوظ. مسلمان کبھی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالتا، کبھی مسلمان کسی کے مال کے اوپر نگاہ نکتا تو جانا تو بدور کی بات خیال بھی آنے نہیں دیتا، اور قتل تو ممکن تصور نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ بات شرح ہو گئی کہ یہ جو مختلف جو تمہارے اندر جو رنگ و روپ دیے گئے ہیں یہ صرف کئی کے لیے ہے؟ پہچان کے لیے. اور بھی بتایا گیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عزت والا ہے، جو تم سب میں بڑا پرہیزگار ہے، ان سب کے بارے میں وہ جانتا ہے اور خبیر ہے، حلیم بھی ہے اور خبیر بھی، خبر بھی رکھتا ہے۔ نہ صرف جانتا ہے بلکہ باخبر ہے کہ تم کر کیا رہے ہو آپس میں، قبائل میں۔ اب آج کل جو حالات بن گئے، تو فلاں میں فلاں کے جو حالات ہیں، یہ تصور نہ قرآن میں ملتا ہے نہ آقا علیہ السلام کی تعلیم میں ملتا ہے۔ یہ ایک بدعت ضلالہ ہے جو ہمارے بیچ گھر کر گئی ہے۔ یہ تصور کہیں پہ نہیں ملتا۔ ایک دوسرے کی توقیر، حقیقت کرنا یا ایک دوسرے کے بارے میں غلط باتیں کرنا، اسلام اس بات کی اجازت بولیے نہیں دیتا۔ مگر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیاد کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کی بنیاد اسلام اور ایمان کو قرار دیا، کیونکہ ایمان کی بنیاد مضبوط اور دائمی ہے، ہمیشہ روئے زمین پر جاری رہنے والی ہے، قائم رہنے والی ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، رد و بدل کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر بتایا گیا کہ لہٰذا اس بنیاد پر قائم ہونے والی اخوت کی عمارت بھی مضبوط ہے۔ جب یہ اسلام مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے، تو اس بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اللہ رسول کی محبت کے سرے سے اگر ایک دوسرے پہ اعتماد قائم ہوتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ تو ہمارا ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ بغلگیر ہونا، ایک دوسرے کا خندہ پیشانی سے پیش آنا، اس کی بنیاد اللہ کی محبت، اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت و محبت ہے۔ یہ ایسے تارے ہیں کبھی ٹوٹ نہیں سکتے۔ ہم کسی بھی دنیا کے کونے بھی کونے میں رہتے ہیں، اگر ہم سفید خون کے ہو گئے ہیں تو سمجھ جانا کہ ایمان کی کمزوری ہے۔ کسی کمزوری ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ایمان میں تزلزل آ جائے، پیمانے ایمان میں، اعتقاد میں، اللہ کی ذات پر جو اعتماد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفت و محبت کا جو معیار آپ بتایا گیا ہے، اس میں کمی ہو تو ہی ہماری الفتیں آپس سے روایت میں کمی آ سکتی ہے۔ تو اسلام ایک عالمگیر دین ہے، اور اس کے ماننے والے عرب و عجم، گورے کالے، ہر قسم کے قبیلے کے سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، سب کیا ہے آپس میں؟ اخوانہ، بھائی بھائی ہیں، سب آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں۔ اب اس کو سمجھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، تو اس کا دائرہ آپ سمجھیں کہ اس کی بنیاد جو ایمان کی اساس پر رکھی گئی ہے، تو اس کا دائرہ نہایت ہی محدود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی اور سنہری دور میں جب بھی ان بنیادی کا آپس میں تقابل، تصادم ہو، تو اخوت اسلامی کی بنیاد ہمیشہ غالب رہی، اتنی غالب رہی کہ آپ دیکھیں تاریخ لکھی گئی ہے، ایک بہت بڑی تاریخ رقم کی گئی۔ آج بھی مشرق و مغرب اور دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مسلمان جب حج کے موقع پر جمع ہوتے ہیں تو دیکھیے کیسے الفت سے آپس میں ملتے ہیں۔ کبھی ایسا دکھتا کہ بچھڑے ہوئے بھائی آپس میں مل گئے۔ جو یہ منظر دیکھ کے آیا ہے، جو یہ مقام پہ جا کے آیا ہے، پوچھیں ان سے، حالانکہ اجنبی ہوتے ہیں، شناخت نہیں ہوتی، یہ ہند کا رہنے والا، وہ ترک کا رہنے والا، وہ کہاں کا، فلاں کا، مگر جب وہاں ملتے ہیں تو رمق برابر بھی کسی قسم کی کراہت یا کسی قسم کی اجنبیت وہاں نہیں رہتی۔ تو پوری دنیا کے چپے چپے سے آئے ہوئے افراد وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے سے تعلیم دی جاتی ہے کہ جب حج کو جا رہے ہیں تو حج کے سفر میں کچھ مشاکل بھی آتے ہیں، کچھ حالات بھی بدلتے ہیں، تو ان حالات میں صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے: ولا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ پہلے سے فکر دی جا رہی ہے، کیونکہ اب پوری دنیا کے مسلمان وہاں مل رہے ہیں، تو یہاں فکر دیکھیے اب کیا ہے، خیر، ایک اخوت ہے، بھائی چارگی، یہ خیال رہنا ہے۔ اور جب 2 بھائی آپس میں بچھڑے ہوئے ملتے ہیں تو وہاں کیا نہیں ہونا، غیبتیں نہیں کرنا ہے، چغلیاں نہیں کرنا ہے، دکان نہیں کھلنا، یہ سب کرتے ہوئے پوری دنیا، پوری زندگی کر لی، جتنی زندگی گزری، اب آگے نہیں۔ خاص کر حج کے ایام میں ولا رفث ولا فسوق، کوئی فسق و فجور کے معاملے بھی نہیں کرنا، ولا جدال، اور لڑنا بھی نہیں ہے آپس میں۔ مرحلے بنے بھی تو ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بن جانا،
ایک دوسرے کے لیے خیر کی فکر پیدا کرنا، عفو درگزر کرنا، معاملے کو نپٹانے کی کوشش کرنا۔ تو یہ جو آفاقی طور پر جو ایک مقام مرکزیت ہے وہ کیا ہے؟ حج ہے۔ وہاں پہ یہ بھائی چارگی ابھر کے نظر آتی۔ بھائی ملنے جلنے والے مسجد میں 5 ٹائم نماز میں آ رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہے، محبت پیدا ہو گئی، سمجھ میں آتا، مگر اچانک وہاں پہ پوری دنیا کے لوگ ملتے ہیں، نہ زبان ایک ہے نہ کچھ ہے، مگر پھر بھی الفتیں ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو آتے ہیں، ہاں بھائی میرا آ گیا ہے پہ۔ سیریا کے لوگ ہیں، چچینیا کے لوگ ہیں، پوری دنیا کے ممالک کے لوگ آتے ہیں، اور ہر فرد سے صرف کیوں خوش اسلوبی کا معاملہ بنتا ہے؟ ایمان کی بنیاد پر، دین اسلام کی اساسیت کے بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ بالکل الفت والی نگاہ بڑھ جاتی، ایک دل باغ ہوتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہ ہمارے بھائی ارے فلاں مقام پہ بھی ہیں، فلاں مقام سے بھی بھائی آئے ہیں۔ تو اس سے یہ فکر مل رہی ہے کہ دیکھو اسلام کیسا مذہب ہے، کیسا اس کے اندر امن و امان، ایک دوسرے کی خیر خواہی کی طلبگاری رکھی گئی ہے، اور کس طریقے سے اتحاد رکھا گیا ہے۔ اور انہی کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا گیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، جو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، اعداء تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت ڈال دیا، محبت ڈال دیا، تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی ہو گئے۔ یقیناً اسلام سے پہلے دیکھو جب قبیلوں کی لڑائی ہوتی تو ایسی خونریز لڑائی ہوتی کہ اس لڑائی میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ایک دوسرے کا قتل کرنے کا ایسا عزم مصمم کر لیتے کہ فرد اخیر باقی رہنے تک بھی دشمنی ختم نہیں ہوتی۔ یہ انداز وحشیانہ قوم کے اندر پایا تھا، مگر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود، آپ کی تشریف آوری، آپ کے حسن کردار، اور آپ رحمت للعالمین کے جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو رحمت عالم بن کر آئے ہیں، تو آپ کے وجود کی وجہ سے ایسی درندہ وحشیانہ زندگی گزارنے والی قوم سب ترک کر کے آپس میں شیر و شکر ہو گئے، بھائی ہو گئے۔ یہ کوئی معمولی رد و بدل نہیں ہے عالم انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے یہ ایک پیغام کافی ہے کہ ان کے جینے کا طریقہ نہج منہج کیا تھا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے مبعوث فرما دیا تو آپ کی رفاقت سے، آپ کی تبلیغ و اشاعت سے، آپ کا رب سے جوڑنے کے طرز و طریقے کو دیکھ کر وہ جب آپس میں ایک ہوئے تو ایسے نیک ہوئے کہ وہ آپس میں بھائی ہو گئے۔ اور یہ مثال پوری روئے زمین پر، پورے روئے زمین کے ہر خطے اور قبیلے میں کوئی پیش نہیں کر سکتا جو دین اسلام مضبوطی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ تو یہ فکر، یہ فہم علم دین کے حصول سے آتی ہے، نہیں ہے؟ کمی ہمارے اندر علم کی ہے۔ آج جتنی چیزیں ہو رہی ہے یہ سب پیغام پہلے آ گیا، میرے آقا علیہ السلام پیشن گویا فرما دیے۔ اب اچنبھا ان کو دکھ رہا ہے جو دین جانتے نہیں، اور جو دین جانتے ہیں، دین کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، دین کے لیے پورا اپنے آپ کو لگا دیے تگودو میں، ان کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آقا علیہ السلام پیشن گویا فرما دیے تھے، یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، ایسا ہو رہا، ویسا ہو رہا، دنیا کے لیے نیا ہوگا، مگر دین اسلام کے ماننے والے جو مبادئ دین سے واقف ہوتے ہوئے دیندار لوگوں میں، اہل علم کی محفلوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان کے لیے نئی بات نہیں ہے۔ یہ یہود نصارہ کا ایک ہونا، اسلام کے خلاف محاذرائی کرنا کوئی نئی بات ہی نہیں ہے، یہ ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ دجال کا آنا باقی ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، اور مہدی علیہ السلام کے ساتھ سنگت میں بہت بڑی محاذرائی کا معاملہ ہونا ہے۔
تو یہ سب ہونے والی چیزیں ہیں، نئی چیز کچھ بھی نہیں ہے، یہ پیغام کوئی نیا نہیں ہے، حالات کا رد و بدل کوئی نیا نہیں ہے، اجنبی نہیں ہے، اچھوتا نہیں ہے، بلکہ یہ فکر پہلے سے ہمارے آقا سید عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دی تھی۔ بس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تم پہلے تھے کیسے، تم تھے اذ کنتم اعداء، تم تو آپس میں دشمن تھے، مگر فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ، بس اتنا یاد رکھ لو، یہ تمہاری جو اصلاح ہوئی ہے، یہ محبت و الفت کا جو معاملہ ہوا ہے، یہ اللہ کا کرم، رسول اللہ تعالیٰ کے ذریعے اللہ نے تمہیں کو ایک دل بنا دیا، اور تم کیسے ہو گئے آپس میں اخوانا۔ یہ نعمت ہے اللہ کی، یہ عظیم نعمت ہے کہ ہم آپس میں کیا ہے، بھائی ہیں۔ کوئی قبیلے کا ہوگا، یہ قبیلے، یہ رنگ و روپ، یہ صرف پہچان کے لیے ہے، صرف کئی کے لیے، پہچان کے لیے، اور اساس پہ فکر ابھی بھی دی گئی ہے۔ اللہ فرما دیا کہ تم تو ایک عورت ایک مرد سے پیدا کیے گئے، تم کو یہ جدا ہو ہی نہیں۔ بس سمجھنے کی ضرورت ہے، شرح کی ضرورت ہے کہ فکر تمہاری اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ کے تقوی کے حصول کے لیے جب جاگ جاتی ہے، وہ فکر راسخہ ہوتی ہے، اور فکر راسخہ کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان کا صرف بھائی ہوتا ہے، اور جو بھائی ہوتا ہے اس کی کیئر کرنے کی طبیعت کیسی ہوتی ہے، وہ خود تو ظلم نہیں کرتا اور بے یار مددگار چھوڑتا بھی نہیں۔ اگر چھوڑ رہے ہیں اور کہیں نظر آ رہا ہے تو ہماری ایمان کی کمزوریاں ہیں، ایمان کی حرارت میں فرق آ گیا ہے، ایمان کا یقین ہمارا معیار جو اللہ رسول نے بتایا ہے اس میں کچھ کمی پیشی آئی ہے، وہ جگانے کی ہمیں چندہ ضرورت ہے۔ تو عزیزو اور بزرگوں، اسی عنوان پر انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں ہماری گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ اے بار الہ، ہمیں اخوت بھائی چارگی کی جو فکر قرآن و حدیث کے ذریعے ملی ہے مولا اسے سمیٹ کر اپنی زندگی کے لیے روب عمل لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ، ہمارے سینے کا شرح فرما اور ہمیں علم نافع عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کے لیے طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔